نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله الذي اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ذوی الاحترام محترم سامعین و حاضرین، آج جمعہ کا مقدس دن ہے اور ماہ جمادی الاولیٰ کی آج 16ویں تاریخ ہے۔ آنے والی شب ہندوستان کی ایک عظیم علمی شخصیت جو ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، جو وقت کے عالم ربانی، جن کی ذات سے نہ جانے کتنے گمگشتہ راہ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے اور ان کے تاریک دل میں نور ایمان کی شمع جگمگا اٹھی۔ میری مراد شہزادہ اعلیٰ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ ان کا عرس پاک 17 جمادی الاولیٰ یعنی کل کے روز اور رات میں شب لگ جائے گی، تو انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں بھی بعد نماز عشاء جو ذکر کی محفل سجتی ہے، حضرت کی بارگاہ میں خصوصی اصالِ ثواب کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، دنیا میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور ان آنے جانے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے تابندہ نقوش آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوا کرتی ہے۔ حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی ذات بھی انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک تھی۔ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ ذوی الاحترام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہبری کے لیے ہر زمانے ہر قرن میں کچھ نفوس قدسیہ کو جلوگر کرتا رہا، جن کے دم قدم سے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوتے رہے، یکے بعد دیگرے اللہ والے اس دنیا میں آتے رہے اور گمگشتہ راہوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ایک طائرانہ نظر ڈالے، انبیاء علیہم السلام کی ایک کثیر جماعت لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاکدانِ گیتی پہ جلوگر فرمایا۔ ایک نبی جاتا، دوسرا نبی آتا، تیسرا نبی آتا، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ مبعوث فرمایا، اس شان کے ساتھ بھیجا کہ اب محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی مبعوث نہ ہوگا۔ میرے آقا خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے، آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوگر ہوئے۔ اب حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر یہ دکان ہی بڑھا دی کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ تو
مخلوقان آئینہ ساز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو بھیجا، اس طور پر بھیجا کہ اب نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محض ایک جو ہے 100 صدی کے لیے نہیں، 2 صدی کے لیے نہیں، 10 صدی کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے حضور کا دین ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چلانے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اب اس دین کا کارواں آگے کیسے بڑھے۔ جب ہم گزشتہ دور کا جائزہ لیتے ہیں اور بنی اسرائیل کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان کے بعد ہارون علیہ السلام ان کے نائب بنے، ان کے بعد انبیاء کا ایک تسلسل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین کے فروغ کے لیے اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے رہے۔ اب حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی تو آئے گا نہیں، اب دین محمدی کا کارواں آگے کیسے بڑھے گا، اب اس دین کا کارواں آگے کیسے بڑھے گا، لوگ ہدایت کے راستے پہ کیسے آئیں گے، کون ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کون حق کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی جو کام دنیا میں بنی اسرائیل میں انبیاء کیا کرتے تھے، حق کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو حق و صداقت کی بات بتاتے تھے، اللہ والوں کو لوگ جو ہے ان کے قریب ہوتے تھے، تو لوگ جب قریب ہوتے تھے تو وہ ہدایت کا جام انہیں پلاتے تھے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب یہ کارواں علماء ربانین کے سپرد ہوا، اولیاء کاملین کے سپرد ہوا، لوگ آتے رہے، ہادی بن کے آتے رہے۔ اب اولیاء کرام کا زمانہ آیا ہے، علماء ربانین کا زمانہ آیا ہے، ایک ایک جو ہے ولی آتا رہا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مشن کو آگے بڑھاتا رہا۔ کبھی غوث اعظم آئے، کبھی غریب نواز آئے، کبھی آقائے نقشبند آئے، کبھی آقائے سہرورد آئے۔ یہ اولیاء کرام کی مقدس جماعت ہے جو اس دنیا میں ہدایت کے لیے جلوہ گر ہوتے رہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ علماء ربانین آتے رہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ ان علماء ربانین کی مقدس جماعت میں سے ایک عظیم چمکتے ہوئے ستارے کا نام شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہے، جن کا عرس پاک جناب والا آج عشاء بعد ہم اپنی مسجد میں منعقد کریں گے۔ حجت الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعد کسی کی شخصیت کے اوپر جب کلام کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ چند چیزیں جو ہوتی ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ وہ کب پیدا ہوئے، ان کا وصال کب ہوا، ان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، اور ان کی اساتذہ کون ہیں، انہوں نے کیا علمی کارنامہ چھوڑا، انہوں نے کون کارہائے نمایاں انجام دیے۔ یہ بنیادی طور پہ سطحی طور پر یہ چند باتیں جو ہے کسی بھی سیرت نگار کے اوپر جب کوئی بھی قلم اٹھاتا ہے تو بنیادی طور پر یہ جو ہے مبادیات میں سے ہے، اس کو آدمی جو ہے ذہن میں رکھتا ہے۔ جب ہم حجت الاسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حجت الاسلام ایک ایسے علمی خانوادے میں پیدا ہوئے جن کے آباء و اجداد اللہ کے اولیاء میں سے خود حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد وقت ہیں۔ آپ کے والد علامہ نقی علی خان وہ بھی عالم ربانی ہیں، آپ کے دادا مولانا رضا علی خان وہ بھی عالم ربانی ہے۔ ایک اولیاء کا ایک سلسلہ ہے جو اوپر تک چلا آ رہا ہے۔ اس علمی خانوادے میں شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ حجت الاسلام کی ولادت باسعادت 1292 ہجری میں ہوئی ہے۔ 1875 یا 76 ہجری میں عیسوی میں حضرت حجت الاسلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ماہ ربیع النور میں 1292 ہجری میں اعلیٰ حضرت کے گھر جو ہے ولادت ہوتی ہے حجت الاسلام کی۔ اعلیٰ حضرت کی عمر اس وقت 20 سال ہے۔ اے جوانی کے عالم میں جو ہے آپ کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جناب والا اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادے کا نام محمد رکھا، چونکہ حدیث پاک میں اس نام کی فضیلت آئی ہے، اس لیے اپنے بیٹے کا نام جو ہے محمد رکھا اور پکارنے کے لیے حامد رضا رکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اعلیٰ حضرت کی بصیرت پہ آپ نظر ڈالیں،
आला हजरत ने नाम वो रखा जो तारीखी नाम था। मोहम्मद का अदद 92 है और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की विलादत भी 1292 है। मोहम्मद नाम से जो है उनकी विलादत की तारीख का पता चलता है। हामिद रज़ा के जब आप अदद निकाले कुल्लियतन तो 1200 जनाबे वाला जो आपके विसाल की तारीख है वो जो है अदद बनता है जी। तो आप देखें आला हजरत ने अपने बेटे का नाम ही रखा, पैदाइश के वक्त बता दिया मेरा ये बेटा जो है मैं इसका नाम रख के इसके विलादत की कहाँ खबर दे रहा हूँ, वहाँ इसका नाम रख के हामिद रज़ा इसके विसाल की भी बात बता रहा हूँ। 1340 में आला हजरत का विसाल होता है और उसके बाद से लेके 1376 हिजरी तक जो है ये आला हजरत के शहजादे इस दुनिया में जलवगर है। और आला हजरत के विसाल के बाद आपकी खिलाफत की तमाम तर जिम्मेदारी जो है हुज्जतुल इस्लाम अदा करते रहे। जनाबे वाला उनके घर विलादत होती है हुज्जतुल इस्लाम की, और जिस ज़माने में विलादत हुई तो उस वक्त आला हजरत बिल्कुल उन्फ़वान शबाब का आलम था, जवानी का आलम था और तजदीदी काम का आगाज़ हो रहा है। और आपकी विलादत हुई तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के दादा यानी आला हजरत के वालिद गरामी अल्लामा नकी अली खां भी उस वक्त दुनिया में जलवगर थे। हजरत सरकार आले रसूल मारहरवी अलैहिर्रहमा भी उस दुनिया में जलवगर थे उस वक्त। इन बुजुर्गान दीन की मौजूदगी में हज़रत शहज़ादे आला हज़रत की जो है तरबियत होती है और पढ़ाई शुरू होती है। और ऐसा पढ़ाया है आला हज़रत ने, ऐसा पढ़ाया कि जब पढ़कर फारिग हुए 18-19 साल की उम्र में तो आला हज़रत ने उनकी जानिब इशारा करके कहा इस जैसा आलिम अवध में कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। ऐसा इल्म उनका था, अपने तो अपने बेगाने भी उनके इल्म के मोतरिफ थे। अल्लाह ने वो इल्मी शान अता फरमाई थी। खुद आला हज़रत हुज्जतुल इस्लाम की तरफ इशारा करके फरमाते हैं हामिदुम मिन्नी वाना मिन हामिद, मैं हामिद से हूँ, हामिद मुझसे है। मेरे इल्म की झलक देखनी है तो इस हामिद रज़ा में देखो जी। तो हामिद रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान वो इल्मी शख्सियत थी। अल्लाहु अकबर। जब पहली मरतबा हज बैतुल्लाह के लिए हुज्जतुल इस्लाम गए तो वालिद मोहतरम के साथ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फिर जनाबे वाला वहाँ पे जो मक्का मुकर्रमा के कुतुब खाने के जो नाजिम थे उनसे मुलाकात होती है, अरबी ज़बान में बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो वो उलमाए हरमैन तय्यबैन जिनकी ज़बान अरबी थी वो हुज्जतुल इस्लाम की अरबी दानी से इतने मुतासिर होते हैं, कहते हिंदुस्तान में जैसा अरबी बोलने वाला हमने देखा नहीं है जी। ऐसी इल्मी शान थी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान के। अरबी ज़बान व अदब में ये आलम था, जब आप कलाम करते थे तो ऐसा लगता था कि यह आदमी हिंदुस्तान का नहीं है, अजम का नहीं है, बल्कि इसकी नशोनुमा परवरिश अरब में हुई है और ये अरबियुन नस्ल है, अजमी नहीं है जनाबे वाला। ये इल्म उनका था। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बरेली शरीफ में एक मरतबा मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद जिनको अपनी ज़बान दानी पे बड़ा नाज था और वो आते हैं और हुज्जतुल इस्लाम को उन्होंने ललकारा और कहा कि मैं हामिद मियाँ से मुनाजरा करूँगा और मुनाजरा जो है अरबी ज़बान में करूँगा। हुज्जतुल इस्लाम ने उनके चैलेंज को कबूल करते हुए कहा हामिद रज़ा तैयार है और मुनाजरा अरबी ज़बान में करने के लिए तैयार है, लेकिन मुनाजरा उस अरबी में होगा जिस अरबी में कोई नुक्ता नहीं होगा। आप सोचे यानी उमर है इसमें नुक्ता नहीं है, मीम है उसमें नुक्ता नहीं है, हा है उसमें नुक्ता नहीं है, दाल है उसमें नुक्ता नहीं है, यानी ऐसी अरबी बोलेंगे जिस अरबी में कोई नुक्ता नहीं आएगा। बा में नुक्ता है, दा में नुक्ता है, या में नुक्ता है, यानी ऐसी अरबी बोली जाएगी जिस अरबी में कोई नुक्ता नहीं होगा। तो आप सोचे कि उनके इल्म का अंदाज़ा क्या था। तो जनाब जब हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने यह दावा किया और कहा मुनाजरा होगा लेकिन बगैर नुक्ते वाली अरबी में होगा, जनाब ने राह फरार इख्तियार करने ही में अपनी आफियत समझी। तो जनाबे वाला वो इल्मी शान थी। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इस दुनिया में थे और लाहौर शरीफ में जो है हज़रत दाता साहब अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दियार में उस ज़माने में चूँकि हिंदुस्तान जो है मुनक़सिम नहीं हुआ था, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उस वक्त वो सारा का सारा हिंदुस्तान ही था। वहाँ पे सुन्नियों देवबंदियों में बड़ी रस्सा कशी हो गई थी। 12
بار بار جو ہے معاملہ بڑھ رہا تھا اور ہر چوک اور چوراہے پر جو ہے معاملات اس قدر کشیدہ ہو گئے تھے، دست و بگریبان ہونے کی نوبت آ گئی تھی، تو وہاں کے جو بہت بڑے عالم تھے علامہ دیدار علی الولی علیہ الرحمۃ والرضوان، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا مولانا دیدار علی کو کب دیدار دکھاتے گئے ہیں، وہ ہے علامہ دیدار علی الولی علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اس وقت جو ہے اشرف علی تھانوی دنیا میں موجود تھے، حضرت حجت الاسلام کے پاس خط لکھا علامہ الولی صاحب علیہ الرحمٰ نے اور کہا حضرت معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں تصفیہ ہو جائے، اور اس وقت جو ہے اشرف علی تھانوی بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ دیوبندی نقیبوں کو بلایا گیا اور کہا تم ان کو بلاؤ، ہم اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم بریلی شریف سے حجت الاسلام کو بلاتے ہیں، ان کی کتاب پر اعتراض ہے کہ انہوں نے جو ہے حفظ الایمان میں نبی کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، لہذا وہ زندہ ہے، وہ بلایا جائے انہیں اور ان سے کہا جائے اس عبارت کا مطلب کیا ہے، آپ واضح کریں، امت مسلمہ میں انتشار کو ختم کیا جائے، اختلاف کو ختم کیا جائے۔ اب جناب والا حامی تو بھر لی انہوں نے، ادھر خط روانہ کیا گیا بریلی شریف اور علامہ دیدار علی نے خط لکھ دیا ہے، اور بریلی شریف جب پہنچا وہ خط، اب وہاں سے حجت الاسلام چلے ہیں، دیوبندیوں نے بھی خط لکھا اشرف علی تھانوی کے پاس، اور تاریخ مقررہ پہ حضور حجت الاسلام جو ہے لاہور شریف پہنچ گئے ہیں۔ وزیر خاں جو جامع مسجد ہے وہ مسجد پوری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور دروازہ جو ہے بہت بڑا تھا، بیچ میں رسی لگی ہوئی ہے، ایک طرف جو ہے سنی سے داخل ہوں گے، ایک طرف سے دیوبندی داخل ہوں گے، دونوں طرف اسٹیج لگا ہوا ہے، لیکن جناب والا شہزادے اعلیٰ حضرت تو پہنچ گئے لیکن اشرف علی تھانوی نہ پہنچ سکے۔ ان کے اندر یہ سکت ہی نہیں تھی کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے سامنے آ سکے، ہمت نہیں تھی کہ شہزادے اعلیٰ حضرت سے دو بات کر سکے۔ اللہ اکبر! جب حضور حجت الاسلام وہاں پہ پہنچے ہیں اور سنیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع تھا اور دیکھا گیا ہے، لوگ چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے ارے ایسے مقدس چہرے، ایسے نورانی چہرے، بتاؤ مخالف جماعت کو دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھو، چہرہ دیکھ ہی کے حق واضح ہو جاتا تھا حق کس کے ساتھ ہے جی۔ اور حجت الاسلام کے چہرے کی نورانیت کا یہ عالم تھا، ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ مشائخ کہا کرتے تھے ایسا حسین و جمیل چہرہ ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا وہ بس جانتے ہوں گے تاج الشریعہ حجت الاسلام کے حسن کی ایک جھلک کا نام ہے جی۔ حجت الاسلام جب پان کھاتے تھے اور پیپ جب اندر لیتے تھے تو اس کی سرخی یہاں سے نظر آتی تھی، تو آپ سوچیں کیسے حسین و جمیل تھے۔ اللہ نے صرف حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطنی کے ساتھ بھی نوازا تھا۔ دل ایسا آئینہ تھا، چہرہ ایسا آئینہ تھا، جو دیکھتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ کو جو ہے گھوڑ سواری کا بھی شوق تھا بچپنے ہی سے، اور جب آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے جب بریلی کے کوچوں سے گزرتے تھے، کیا اپنے کیا بیگانے سب جو ہے دو طرف لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنے غیر کے تھے وہ اس طریقے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی دکان میں بیٹھا ہے تو وہ دکان چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اس قدر ادب کرتا تھا۔ ان کے چہرے کی نورانیت کا یہ عالم تھے کہ کتنے غیر مسلم چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیے۔ اسی لیے آپ کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی حجت، اسلام کی دلیل، اسلام کی برہان، یعنی ان کا چہرہ ہی اسلام کی حجت تھی۔ غیر دیکھتا تھا تو تائب ہو جاتا تھا، اسلام قبول کر لیتا تھا، ایسا حسن و جمال کا عالم تھا۔ ہمارے بنارس میں بارہا حجت الاسلام کا آنا جانا ہوتا رہا۔ حضور حجت الاسلام بنارس جاتے تھے، اکثر جایا کرتے تھے۔ علامہ شمس الدین جعفری مصنف قانون شریعت وہ ایک مرتبہ بتاتے حجت الاسلام کا جب ذکر چھڑ جاتا تو کہتے مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان تو ایک جملہ فرماتے کہ بھائی صاحب کی کیا بات کرتے ہو، ان کو تو والد صاحب نے پڑھایا، بس یہی جملہ۔ آپ سوچیں کہ جس کو وقت کا مجدد پڑھائے تو اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا۔ جن کے شاگردوں میں مفتی اعظم آتے ہیں، جن کے شاگردوں میں محدث اعظم پاکستان آتے ہیں، جن کے خلفاء میں مجاہد ملت جیسی شخصیت آتی ہو،
اس ذات کے علم، فضل، تقوی، کمال کا عالم کیا ہوگا، ہم آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بنارس آتے تھے اور جب جاتے تھے تو حال یہ ہوتا لوگ اپنے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے ان کا، اپنے بیگانے سب رہتے تھے ان میں۔ ایک مرتبہ بہار میں گئے، وہاں ایک ضلع میں آپ کا قیام ہوا اور آپ اسٹیشن پہ ٹھہرے تھے کہ جناب والا ایک غیر آتا ہے، چہرے کو دیکھ کے جو ہے اش کر اٹھا ہے، ٹکٹکی باندھے ہوئے بس دیکھے جا رہا۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ ہمارے دھرم گرو ہے اور ہمارے جو ہے مذہب کے ایک پیشوا اور امام ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ حسن و جمال، ایسا چہرہ اور ایسا حسن و جمال، ایسی تابانی میری آنکھوں نے ایسا نہیں دیکھا۔ وہ اپنی زبان میں کہتا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھگوان ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، لیکن وہ اپنی زبان میں ایسا لفظ کہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ہندو آیا، کہنے لگا کہ ہمارے لیے دعا کرتے، ہمارے یہاں کوئی اولاد ہو جائے۔ حضرت نے کہا تو مسلمان ہو جا، تیرے یہاں اولاد ہو جائے گی۔ کہا کہ نہیں، آپ کہا کہ ایک نہیں دو اولاد ہوگی۔ جیسا حضرت نے کہا ویسا ہی ہوا اور اس کے بعد پھر وہ اسلام لے آتا ہے۔ جی تو زبان کا یہ عالم تھا، جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ استغنا کا یہ عالم تھا، بڑے بڑے لوگوں نے جاگیر کی آفر کیا، پیسوں دینے کی آفر کی، ہمارے یہاں آ جائیے، ہم یہ دے دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے۔ لیکن وہ شان استغنا کہ جس طریقے سے امام اہل سنت اس دنیا میں تھے، لوگ کہتے رہے ان کے بارے میں کچھ لکھ دے، وہ آ جائیں گے، وہاں سے نذرانے آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اسی مشن پر جو ہے حجت الاسلام بھی قائم تھے۔ یہ نظام حیدرآباد تک یہ خط لکھتا ہے اور یہاں سے خط جاتا ہے بریلی شریف، آ جائیے، وزارت کا قلمدان آپ کو سپرد کر دوں، مفتی اعظم کا عہدہ آپ کو سپرد کر دوں، ہزاروں جو ہے روپیے آپ کو جو ہے ماہانہ دیا جائے گا، مشاہرہ دیا جائے گا۔ لیکن حجت الاسلام نے منع کر دیا، نہیں، میں تو اپنے کریم کے در کا گدا ہوں، اسی گھر کی اسی در کی جارو کشی میرے لیے سرمایہ افتخار ہے، میں کسی کا بدوا مزدور بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں تو اپنے کریم کے در کا گدا ہوں۔ اور رامپور کا نواب 50,000، اس زمانے میں 50,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، 50,000 روپے کی پیشکش کی کہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی تعمیر کے لیے میں دیتا ہوں، آپ قبول کر لیں۔ لیکن آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک صاحب نے کہا ہم 1200 روپے ماہانہ دیتے ہیں، قبول کر لیں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ 600 روپے ایک صاحب کھڑے ہوئے ماہانہ دینے کے لیے، کہا جب میں نے 1200 کو قبول نہیں کیا تو تمہارے 600 کی کیا اوقات ہے؟ اس زمانے میں 600 1200 کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ ارے جس زمانے میں بڑے سے بڑے عالم کی تنخواہ 30 سے 35 روپے کے اندر رہا کرتی تھی، 30 سے 35 روپے کے اندر، بہت بڑے ہیں تو 100-150 روپیہ، اس سے زیادہ کسی کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں 1200 اور ہزاروں ہزار کی پیشکش کو حجت الاسلام نے ٹھوکر سے اڑا دیا، بلکہ یہ کہتے رہے میں اپنے کریم کے در کا گدا ہوں۔ وہی گھر کی گدائی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، ہمیشہ اپنے رب کے کرم پہ بھروسہ کرتے رہے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ اور للہیت کا یہ عالم تھا کہ جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، نبی کے دین کی ترویج و ارشاد کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کی ہوتی ہے، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، اس کے اندر خدائی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو ہماری طرح نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو جہاں تک وہ چاہتا ہے وہاں تک دیکھتا ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ ایسی شان حجت الاسلام علیہ الرحمۃ و رضوان کی ہے۔ اتنی سب باتیں بتانے کے بعد بھی لوگ کہتے بھائی کرامت نہیں بتائی آپ نے، ان کی کرامت تو بتائیے تب ہم سمجھے کہ ان کی فضیلت ہو۔ ارے جناب، جن کے شاگردوں میں مفتی اعظم جیسی ذات ہو، جن سے ہزاروں کرامتوں کا صدور ہوا ہے، تو اس حجت الاسلام کی کرامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ جن کے شاگردوں میں محدث اعظم پاکستان جیسی ذات ہو، جن سے ہزاروں کرامتیں صادر ہوئی ہو، تو وہ ذات کی کرامت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ حضور حجت الاسلام صرف ولی ہی نہیں تھے، ولی گر بھی تھے، جس پر نگاہ ڈالتے اسے بھی ولایت کا جام پلا دیتے تھے۔ جی
حجت الاسلام کی زبان سے جو نکلتا تھا اللہ پورا کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ بریلی شریف کا ایک حضرت کا مرید تھا، بڑا غریب تھا، گھاس وغیرہ کتر کر جو ہے اس کو بیچ کر اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ تو آپ سمجھ لیں بوڑھا آدمی کتنا گھاس کاٹے گا اور کس قدر اس کو فروخت کرے گا، اس کی کیا جو ہے معاوضہ ملے گا۔ لیکن حجت الاسلام کے پاس آیا، بریلی دیہات کا رہنے والا تھا، تو اتلی زبان میں جو ہے عرض کرتا ہے حضور ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہم حج کر لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر دیکھ لے۔ منظر اسلام میں حجت الاسلام کھڑے ہیں اور وہ حضرت کا مرید بوڑھا ہے، آ کے جب یہ کہتا ہے حجت الاسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور کہتے ہیں مولا اسے حج کی سعادت نصیب فرما۔ اسی سال وہ حج کے لیے چلا جاتا ہے، زبان سے نکلتا ہے اور اللہ پورا کر دیتا ہے۔ اور ان کی شان اللہ اکبر، کیا شان میں بیان کروں ان کی۔ حضرت ایسے باکرامت بزرگ تھے کہ حرم شریف میں مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا عبد المعبود جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار غوث اعظم کی اولاد میں سے 166 سال کی عمر حضرت کی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بریلی شریف آئے تو فرماتے ہیں جب میں بریلی شریف پہنچا تو اعلیٰ حضرت نعت لکھ رہے تھے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور میں چونکہ غوث اعظم کی اولاد میں سے تھا اور اس نعت کا 11واں شعر آپ لکھ رہے تھے اور میں 11ویں والے سرکار کی اولاد میں سے ان کے گھر پہنچا تھا، تو بڑے خوش ہوئے اور میری بڑی تعظیم کی۔ وہ فرماتے جتنے دن میں وہاں پہ تھا رکا، اس کے بعد جب میں وہاں سے نکلا بریلی شریف سے دہلی پہنچا جہاں پہ آپ کا قیام تھا، جس بیٹھک میں پڑوس ہی میں جو ہے دیوبندیوں کا جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک دیوبندی مقرر اپنی زبان سے حضور حجت الاسلام کی شان میں نازیبہ جملہ کہا اور غلط بیانی سے کام لیا اور گستاخی کے انداز میں کہتا ہے یہ حامد رضا نہیں، یہ جامد ہے جامد۔ جیسے ہی گستاخی کی نیت سے اس نے کہا یہ جامد ہے، فوراً اس کی زبان ہی جامد ہو گئی، بند ہو گئی، گر پڑا اور اسٹیج سے نیچے آ گیا، تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے وقتی طور پہ وہی فوراً، اور ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ بولنا چاہتا تھا، بول نہ سکا، اشارے سے قلم دوات منگایا اور کہا میں مولانا حامد رضا کی جو ہے گستاخی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ سوچئے کہ گستاخی کی نیت سے زبان سے نکلا لفظ، اللہ نے فوراً عذاب نازل فرمایا، فوراً مر جاتا ہے۔ آپ سوچیں کیسی مقبول بارگاہ ذات تھی، علم و فضل کا یہ عالم تھا، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ بریلی شریف میں آپ تھے کہ چتوڑ گڑھ راجستھان میں جو ہے وہاں پہ قادیانیوں نے بڑا شر پھیلایا اور وہاں کے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ذہن و فکر کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا اور جناب والا وہاں کے بھولے بھالے سنی تھے، جو کچھ انہوں نے شرط رکھی ساری شرطیں انہوں نے قبول کر لی۔ اب جو ہے وہاں ایک طالب علم تھا جو بریلی شریف حضور حجت الاسلام کے مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے خط لکھا بریلی شریف، سارے حالات بیان کیے، ایسے ایسے معاملات یہاں ہیں، حضور کرم فرمائے تشریف لائے۔ حجت الاسلام اب پہنچے، کھڑے ہوئے کہا چلو قادیانیوں کا جو ہے رد کرنے کے لیے، اور ان کی عقل ٹھکانے لگاتے ہیں۔ حجت الاسلام اپنے آبان و انصار کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے۔ اب اسٹیج لگا، حجت الاسلام نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں قرآن اور حدیث سے دلائل دیے کہ اللہ کی مخلوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معظم، سب سے مکرم ہے، بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، المختصر یہ کہ اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے بزرگ اور افضل کوئی ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن وہ جو ہے ماننے کے لیے تیار، وہ قادیانی جو علم سے یتیم، جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، صرف جو ہے زبان تھی جو قینچی کی طرح چلائے جا رہے، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے، محمد رسول اللہ زمین کے نیچے ہے، جو آسمان پہ ہوتا ہے وہ جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو نیچے رہتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا۔ کہا فلک پہ ابن مریم کا مکان ہے، محمد تو زمین میں بے گماں ہے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے۔ اس
طریقے سے شاعرانہ انداز میں اپنے جو ہے معافی ضمیر کو اس نے ادا کیا۔ حجت الاسلام نے جب دیکھا کہ یہ جو ہے علمی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب روئے سخن بدلا اور حجت الاسلام نے کہا تمہارے یہاں اگر یہی معیار ہے کہ جو زمین کے نیچے ہے وہ افضل نہیں ہے، جو زمین کے اوپر ہے یا جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، تو حضور حجت الاسلام فرماتے ہیں قادیان کا چولا چمار اور قادیان کا بھنگی جو نالا صاف کرتا ہے وہ مرزا قادیانی سے بہتر ہے، اس لیے کہ قادیانی زمین کے نیچے ہے، وہ زمین کے اوپر ہے۔ اور فرماتے ہیں قادیان میں چرنے والے سور، گدھے اور کتے وہ مرزا قادیانی سے بہتر ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہے، وہ زمین کے نیچے ہے۔ اب جناب والا کہ حضرت نے جب ایسا کہا کہ اوپر نیچے ہی کا تمہارے یہاں معیار ہے، تو اس طریقے سے جب حضرت نے دلیل دی تو اب جو ہے آپے سے باہر ہو گئے، بالکل کپڑے سے باہر نکل آئے، کہا آپ جو ایسا ویسا کہہ رہے ہیں، اور دشنام دراز پہ اتر آئے۔ حضور حجت الاسلام کے شان میں گالیاں بکنے لگے ہیں، اور چتوڑ کر کے غیور مسلمانوں نے جب یہ سنا کہ ہمارے حضرت کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کر رہا ہے تو ان غیور مسلمانوں سے برداشت نہ ہوا، چپل اتار کے جب پوری قوم نے جب جوتوں کی بارش کی ہے تو اپنے شہر سے باہر نکال دیا ہے۔ تو یہ حال ان کا ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ طریقہ بھی آزمانا پڑتا ہے۔ تو حجت الاسلام ایسی ذات تھی جن کے علم کا یہ عالم، فضل کا یہ عالم، کمال کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر! مصیبت کس کو نہیں آتی ہے، تکلیف میں ہر کوئی پہنچتا ہے۔ حضور حجت الاسلام کو بھی ایک مرتبہ ایک شدید مرض لاحق ہوا، پھوڑے کا۔ اتنا شدید تھا کہ پھوڑا بالکل ناسور بن چکا تھا۔ آپریشن کی نوبت آئی، ڈاکٹر آئے، دیکھا، معائنہ کیا، کہا اس کا تو آپریشن کرنا پڑتا ہے لیکن بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑے گا۔ حضرت نے کہا فقیر بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لے گا۔ آپ سوچیں کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کسی کو اگر کوئی بھی چیز چبھ جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے، اور جب آدمی کو پھوڑا ہو جائے تو اس میں سوزش کیسی ہوتی ہے، انگار کیسی اٹھتی ہے، وہ جس کو ہوا ہے وہی جانتا ہے کہ تکلیف۔ آدمی بے چین رہتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، بے چینی بڑی زیادہ رہتی ہے۔ حضور حجت الاسلام کے پاس ڈاکٹر آتے ہیں، معائنہ کرنے کے بعد کہتے آپریشن کرنا پڑے گا۔ حضرت نے صاف انکار کر دیا، انجیکشن نہیں لگاؤں گا، حضرت بہت تکلیف کا میں برداشت کروں گا۔ اللہ اللہ! ذرا اللہ والوں کی شان دیکھو کہ اپنے رب کی طرف سے آنے والی مصیبت کا کس خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے ہیں، شور نہیں کرتے، مولا میں تیرے دین کا کام کرتا ہوں، تیرے مذہب کا کام کرتا ہوں، مجھے کو تو نے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ ایسی شکایت زبان سے نہیں ادا کرتے ہیں، بلکہ ہر آنے والی چیز کا خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے استقبال کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جو ہے آپ کو لٹا دیا، اب آپریشن شروع ہوتا ہے۔ حضور حجت الاسلام کی زبان پہ جاری ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ زبان سے نبی پہ درود و سلام کے نغمے جاری ہیں، ادھر ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، پورے بدن میں جو پھوڑا تھا اس کو چیر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، مواد پیپ نکال رہے ہیں، اور آلات جراحی سے ہر طریقے کے اجزاء کو کاٹ کے باہر نکال رہے ہیں، لیکن حجت الاسلام کی زبان سے اف تک نہیں نکل رہا ہے، زبان سے حرف ادا ہو رہا ہے تو نبی پہ درود ادا ہو رہا ہے، نبی پہ سلام ادا ہو رہا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، ڈاکٹر حیران رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے آپ کی استقامت کو دیکھ کر کہ یہ وہ مرد خدا ہے کہ ہم جو ہے آپریشن کر رہے ہیں اور اس کی زبان کی رنگت بھی نہیں بدلی ہے۔ اللہ اللہ! تو یہ استقامت تھا، اور حضور سے اتنی محبت تھی، درود و سلام سے اتنی محبت تھی، اللہ اکبر، کہ مرتے اور وصال کے وقت بھی جناب والا یہ کیفیت تھی کہ زبان سلام ہی پہ آپ کی روح جو ہے کف سے انسری سے پرواز کی۔ جی مجھے یاد آیا کہ حضرت کے ایک خلیفہ تھے، انہوں نے لکھا کہ حضرت عشاء کی نماز کے چونکہ بڑے ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، 70 سال کی عمر تھی، اور بیماری کی وجہ سے ضعف و نقاہت بہت زیادہ ہو گئی تھی،
بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ عشاء کی فرض نماز پڑھی آپ نے، فرض نماز کے بعد جو سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ پڑھنے کے لیے آپ نے نیت بانی، 2 رکعت آپ نے پڑھا، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب التحیات میں پہنچے اور التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب جب پڑھا السلام علیک ایھا النبی، جیسے ہی سلام کے الفاظ ادا ہوئے ہیں روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی ہے۔ جی حجت الاسلام نے شعر کہا تھا، حضور روضہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدت یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر بند آنکھیں لب پہ درود و سلام ہوگا۔ حضور حجت الاسلام نے یہ شعر کہا تھا، حضور جب میں آپ کے روضے پہ حاضر ہوگا تو فقیر کی شان یہ ہوگی، سر جھکے ہوں گے۔ لوگوں نے دیکھا جب روح کف سے انسری سے پرواز، جیسے ہی سلام کا لفظ زبان سے نکلا سر جھک گیا ہے اور روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی ہے۔ ایسی موت اور ایسا وصال، اس طریقے سے آپ کی روح نکلی۔ تو جناب والا وہ عظیم ہمارے محسن جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے اور ان کی اعلیٰ خدمات ہے، آج شب میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے جو ہمارے یہاں اس مسجد میں ہر جمعہ کو جو ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے، انشاءاللہ آج خصوصی طور پہ حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں احسان ثواب کیا جائے گا، اور جتنے لوگ ذکر کی محفل میں شرکت کریں گے تو بھائی اللہ کی طرف سے انعام و اکرام، تو مغفرت کا پروانہ ملے گا، بخشش کا پروانہ ملے گا، ساتھ ہی میں جناب والا ظاہری طور پر انہیں حجت الاسلام کا فیض بشکل تبرک بھی ملے گا۔ جی تو جتنے حضرات شرکت کریں گے سب کی ضیافت کا بھی انتظام رہے گا۔ آپ حضرات اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے ضرور عشاء میں تشریف لائے۔ بعد نماز عشاء ذکر کے بعد جو ہے حضرت کی بارگاہ میں خصوصی احسان ثواب کیا جائے گا، جو حضرات سنت نہیں ادا کی سنت ادا۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رضائے نوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔